السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد ایسے لوگوں پر سخت حیرانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بہت سے اہل ایمان ہیں جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن رجوع طاغوت کی طرف کرتے ہیں۔ ہم لفظ طاغوت کا مطلب لیتے ہیں شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں ہر اس شخص کو، ہر اس نظام کو، ہر اس حکمران کو، ہر سربراہ کو، ہر انسان کے اپنے نفس کو بھی طاغوت کہتا ہے، جس کو انسان اللہ کو چھوڑ کر مانے، اور ہر انسان کے لیے وہ طاغوت مختلف ہے۔ یعنی میرے لیے وہ طاغوت کچھ اور ہے اور آپ کے لیے وہ طاغوت کچھ اور۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی، کبھی گھر والوں کی، کبھی شوہر کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی حکمرانوں کی تو کبھی دوستوں کی، ہم ہر کسی کو لا کر اگر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں اور ہم اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننا شروع کر دیں تو پھر وہی طاغوت ہے۔ اور یہی طاغوت ہم سب کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، نفس میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر عالمی سطح پر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں جو اللہ سے بغاوت پر قائم ہے، وہ اسی طاغوت کی ایک شکل ہے۔ اور یہاں واضح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہیں جو اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔ بعض لوگوں کی یہ تصویر جو ان آیات میں کھینچی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھیں۔ اس دور میں نفاق کا بہت زور تھا۔ یہاں اس آیت سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو یہ دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرائیں تو وہ انکار کر دیتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دور جاہلیت میں جو قانون تھا اس کے مطابق فیصلہ کرائیں۔ اس لیے یہودیوں کے آپس کے فیصلے تورات کے مطابق ہوتے تھے۔ منافقین میں یہ بات عام تھی کہ جس مقدمے میں انہیں امید ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے، لیکن جس مقدمے کے بارے میں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے انکار کر دیتے۔ اور یہ لوگ صرف جہالت یا کسی شبہ کی بنا پر یہ حرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ اچھی طرح جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گمان، یہ زوم درست نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہوں۔ یہ تو شیطان ہے جو ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ سبب ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ انکشاف فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کون ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں۔ شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے دور، بہت دور لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ ایمان کی حدود سے، ایمان کی شرائط سے نکل جائیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو اس طرح بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، یا اس قانون کی طرف جو آپ سے پہلے نازل ہوا، تو ان لوگوں کو تو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کو کوئی بلائے بھی تو وہ اس طرح فیصلے کرانے سے کتراتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے طرز عمل سے ایک اور منافقانہ چال کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ جب ایسے لوگ کسی مشکل میں پڑتے ہیں یا ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ مصیبت میں اس طرح بھی پڑ جاتے تھے کہ جب ان کی کسی منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا تھا یا پھر ان کا کوئی راز کھل جاتا تھا تو انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور سزا ملے گی۔ اس طرح یہ لوگ بڑی مشکل میں پڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات وہ مصیبت میں یوں بھی پڑتے تھے کہ وہ طاغوتی عدالت میں جاتے ہیں اور ان پر ظلم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب انہیں شرمندگی ہوتی اور افسوس ہوتا کہ وہ کیوں طاغوت کی عدالت میں گئے، اور ان پر یہ اگر وہ اپنا مقدمہ اسلامی عدالت میں لاتے تو انصاف ہوتا۔ یہاں قرآن پاک میں سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ لوٹ کر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ وہ جب آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی برا راستہ اختیار کیا،
اور شرمندگی کے مارے ان کی یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن پھر قسمیں کھا کھا کر اپنے اندرونی جھوٹے ارادوں کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ تو طاغوت کی عدالت میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر رواج کے مطابق فیصلے کرا کے فریقین کے درمیان صلح صفائی چاہتے تھے اور قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اس منافقانہ چادر کو اتار پھینکتے ہیں اور نبی کریم کو اطلاع فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نیتوں اور اپنے اندرونی ارادوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور جھوٹے دلائل اور غلط عذر پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تو ان کے دلوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور ان کے دلوں کے اندرونی حالات سے بھی باخبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی نہ برتی جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے، بلکہ ان کو نصیحت کی جائے اور تعلیم و تربیت سے کام لیا جائے اور ان کو اس طرح سمجھایا جائے کہ بات ان کے دل میں اتر جائے اور وہ اس قسم کے ہیر پھیر سے باز آ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ ان سب کوتاہیوں کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اب بھی اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگ کر ان کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ واپسی کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن ان کی توبہ، ان کی معافی اس وقت قبول ہوگی جب وہ اس حقیقت کو مانیں گے کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ورنہ پھر رسالت کا مطلب کیا ہوا؟ رسول صرف واعظ و نصیحت نہیں کرتا کہ وہ ایک تقریر کرے اور چلا جائے اور اس کی تقریر ہوا میں ہی تحلیل ہو جائے، اور رسول اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی چاہو کرتے پھرو، بلکہ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تو تمام دوسرے قوانین چھوڑ کر صرف ان کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام رسول دیتا ہے دوسرے تمام احکامات کو چھوڑ کر ان پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کا رسول کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب آخری اور فیصلہ کن انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا جاتا ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ رسول اللہ کے پاس اپنے مقدمات فیصلے کے لیے نہیں لے جاتا۔ اس کے بعد جب رسول فیصلہ کر دے تو وہ اس فیصلے کو دل سے راضی ہو کر مان لے، قبول کر لے، اور اس کے دل میں کوئی تلخی اور کوئی تردد نہ ہو بلکہ خوشی اور اطمینان ہو۔ اس آیت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی بند کر دی تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس طرح جہاد کیا تھا جس طرح مرتدین سے کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ مرتدین سے بھی سخت رویہ اختیار کیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جس نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے یہ نظام بہت سادہ، آسان، منصفانہ اور سیدھا نظام ہے۔ یہ نظام تمہاری طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ تم پر کوئی ایسی مصیبت لاتا ہے جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو، اور نہ تم سے ایسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے جو تم سے نہ دی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا انہیں کہا جاتا یا ان سے مطالبہ کیا جاتا تو اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان، ذرا سی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان سے بڑی قربانی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس بات پر عمل کرانے والے ایسے لوگ تو دنیا میں چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ ابن جریر، اسحاق ابو الازہر، اسماعیل ابو اسحاق کی سند سے ابو الحاق کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے کہا اگر اللہ حکم دیتا تو ہم ضرور ایسا کرتے، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بیٹھا ہوا ہے
جو نہایت ہی اونچے ہیں۔ ایک دوسری روایت ابن ابو حاتم نے حضرت مصعب سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرتا تو یہ ان قلیل لوگوں میں سے ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر ایک عام انسان اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کر لے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کے اندر ذاتی کمال حاصل کر سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ایک ہی باغ میں انگور، شہتوت، انجیر، خربوزہ، تربوز اور دوسرے بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور سب کے ذائقے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس دین کے باغ میں بھی ساگ، ترکاری، کھیرے، ککڑی پیدا ہوتے ہیں، کینو اور انار پیدا ہوتے ہیں، سیب اور اخروٹ بھی پیدا ہوتے ہیں اور انگور اور انجیر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب پکتے بھی ہیں اور سب کے ذائقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا اللہ کا کھیت ہے، اس میں انسان اللہ کی تربیت میں، اللہ کی نگرانی میں آسانی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ دین صرف چند ممتاز لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ صرف ارادے اور عزم کی بات ہے۔ صرف کام شروع کرتے ہی اللہ کی طرف سے امداد شروع ہو جاتی ہے اور اس راہ پر یعنی رسول کی اطاعت اور پیروی پر قائم ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے اور بلا چون و چرا کرنی ہے، ایسا کرتے ہوئے دل میں کوئی کھٹک اور کسک نہ ہو، اور اس کے بدلے میں انہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ہمیں بھی یہ پختہ ارادہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔